تھوڑی دیر کے لیے اپنی سماعتوں کو میری طرف متوجہ رکھیں۔ میں آپ کو تاریخ کا وہ حصہ بھی کچھ لانا چاہتا ہوں جو آج جان بوجھ کے میری نئی نسل سے چھپایا جا رہا ہے۔ آج لاطین قسم کے لوگوں کو ہیرو بنا کے جو حقیقی ہیرو تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے واضح کروں گا انشاءاللہ کہ اس وطن عزیز پاکستان جس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، اس کا وفادار کون ہے اور غدار کون ہے؟ یہ 1952 ہے۔ ابھی اسلام آباد دارالخلافہ نہیں بنا۔ پوری توجہ ذرا میری طرف، دل کی کھڑکیاں کھول کے یہ سبق اگلی نسلوں تک پہنچائیے۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی ہمارے زخموں پہ تو پہلے دن سے نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ ابھی میرے عزیز آپ کو وہ داستانیں سنا رہے تھے جب پاکستان بنتے وقت باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو اس لیے ذبح کرتے رہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سکھوں سے تیری عزت کو لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب وہ لٹے پھٹے قافلے، وہ قافلے پاکستان میں قدم رکھتے ہیں تو پہلا وزیر خارجہ قادیانی، آئیے ذرا داستان سنیے۔ میں بڑے زخمی دل کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ابھی 4 دن پہلے ہمارے ایک وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ ہماری معیشت اس لیے ترقی نہیں کر رہی کہ ہم قادیانیوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہم عاطف میاں کو اہمیت نہیں دیتے۔ میں تاریخ کا حصہ کہاں سے شروع کروں؟ مجھے خواجہ ناظم الدین کے وہ الفاظ آج بھی یاد ہیں جب عالمی مجلس کا ختم نبوت کا وفد اس سے ملا تھا 1952 میں، تو خواجہ ناظم الدین نے اس وقت کہا تھا میں ظفر اللہ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا، امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا۔ ہمیں کیا سبق دیا گیا؟ میری نسل کے سامنے کبھی ان کو بھائی بنا دیا گیا اور کبھی یہ سنا دیا گیا کہ ناموس رسالت کی خاطر اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا ہمارا یورو بند ہو جائے گا۔ یہ غداران وطن، میں نہیں کہتا تاریخ کو مسخ مت کر، یہ اس شخص نے کہا جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا میں قربان جاؤں علامہ اقبال پہ، جو علامہ انور شاہ کاشمیری کا خاص شاگرد تھا۔ یہ علامہ اقبال کا جملہ اللہ کی قسم 10 لاکھ تقریروں پہ بھاری ہے، 50 لاکھ کتابوں پہ وزنی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جملے میں کہا تھا یہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں۔ بے شک بے شک میں حیران ہوں آج میرا نصاب مرتب کرنے والے وہ عبدالسلام قادیانی کو کبھی ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، کبھی ان کو وزارتیں پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں۔ کیوں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہو؟
وہ دیکھو، آؤ تاریخ کا حصہ سنو۔ یہ 1952 خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم ظفر اللہ قادیانی نے ایک جلسہ رکھا نشتر پارک کراچی میں۔ اس وقت دارالخلافہ کراچی ہوا کرتا تھا۔ اس نشتر پارک میں جلسہ رکھا اور اس کا عنوان کیا رکھا؟ ایبٹ آباد والو میرے درد کو سمیٹتے رہنا۔ اس جلسے کا عنوان رکھا زندہ اسلام۔ کیا مطلب زندہ اسلام؟ کیا چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے زہر؟ زندہ اسلام کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، سنو، وہ جو محمد الرسول اللہ اسلام لائے تھے، نعوذ باللہ وہ مردہ ہو چکا۔ جو مرزا قادیانی لایا وہ زندہ اسلام ہے۔ اتنا غلیظ زہر اس نعرے کے پیچھے تھا۔ اشتہار چھپتا ہے، پورے کراچی میں لگتا ہے، وزیر خارجہ ہے، دارالخلافہ کراچی ہے۔ تو کیا ہوا؟ پورے ممالک کے سفیروں کو، سارے ملکوں کے سفیر کراچی ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں جلسے کے لیے۔ جب ہمارا وفد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا قاضی احسان احمد شجاوالی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں خواجہ ناظم الدین سے ملتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وزارت خارجہ کی آڑ میں قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ زندہ اسلام کے نام پہ میرے نبی کے دین کو مردہ کہہ رہا ہے۔ وہ خواجہ ناظم الدین کہنے لگا، امریکہ گندم بند کر دے گا، وہ ہمیں ایک دانہ بھی نہیں دے گا، میں ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا۔ بھاڑ میں جائے تیرا ایکشن۔ پھر ایکشن لینے والے عالمی مجلس ختم نبوت کے کارکن تھے۔ 1952 میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کراچی کے ذمہ دار حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ پہلے قادیانی تھے، اللہ نے جب ہدایت دی مسلمان ہوئے، اور ایک وقت وہ آیا پوری دنیا میں ختم نبوت کے امیر بنے۔ مولانا لال حسین اختر نے سارے ختم نبوت کے کارکنوں کو اکٹھا کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عالمی مجلس ختم نبوت کا کارکن زندہ ہو اور سٹیج سے میرے نبی کے دین کو مردہ کہا جائے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہونے دیں گے۔ جب جلسہ شروع ہوا نشتر پارک کراچی کے اندر، پورے ملکوں کے سفیر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسٹیج سے ایک قادیانی اٹھتا ہے، اٹھ کے بات شروع کرنے لگتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، اور سامنے مولانا لال حسین اختر بیٹھے ہیں، اٹھ کے شیر کی طرح گرج کے بولتے ہیں، اگر تو نے میرے نبی کے دین کے خلاف ایک جملہ بھی بولا، تیری زبان گدی سے نکال کے کتوں کے ساتھ میں ڈال دیں گے۔ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! اکابرین تحفظ ختم نبوت! مجھے ایسا نعرے کا جواب نہیں چاہیے، نعرہ دو، جواب دو، پتہ چلے قادیانیوں کو آج ایبٹ آباد میں ختم نبوت کے جالے موجود ہیں۔ نعرہ لگو، پتہ چلنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! ادھر سے مولانا بولے، ایک جملہ زبان سے نہ نکلے تیرے میرے نبی کے دین کے خلاف۔ ادھر سے اس قادیانی کے دائیں بائیں کے چمچے کھڑے ہوئے، انہوں نے مولانا لال حسین اختر کے خلاف زبان کھولی۔ پھر کیا ہونا تھا؟ پھر وہی ہونا تھا جو ہونا تھا۔ پھر ختم نبوت کے جیالے جو مولانا کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، چھلانگ مار کے جب سٹیج پہ پہنچے، یہاں مورخ کا قلم لکھتا ہے، اٹھاؤ 10 جلدوں کی ختم نبوت کی تاریخ جو شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائع نے لکھی ہے، پڑھ کے تو دیکھو، اصل تاریخ تو پڑھو۔ ارے تمہیں ناچ گانے پہ لگا دیا، تاریخ پڑھ کے تو دیکھو۔ مورخ کا قلم لکھتا ہے، جب ختم نبوت کے جیالے
سٹیج پہ چڑھے تو سٹیج پہ بیٹھنے والوں کو پھر یہ نہیں پتا تھا ہم نے بھاگنا کس طرف ہے۔ وہ دن تاریخ محفوظ کرو، وہ دن، آج کا دن، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قربانیاں دیکھو، وہ دن اور آج کا دن۔ پھر کبھی قادیانی کتوں کو جرأت نہیں ہوئی میرے نبی کے دین کو کبھی مردہ کہہ سکے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، آج میرا وزیر کہتا ہے تمہارے اندر احساس کمتری ہے، تم قادیانیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ جناب وزیر صاحب، مجھے تم بھی تو بتاؤ، کیا ان قادیانیوں نے وطن عزیز کو برداشت کیا؟ کیا آئین پاکستان کو برداشت کیا؟ کیا میرے وطن عزیز پاکستان کو ان قادیانیوں نے لعنتی ملک نہیں کہا؟ آؤ نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں، آؤ کچھ تاریخ کے گوشے سناتا ہوں۔ وہ دیکھو، میرے علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ملک و ملت کے غدار ہیں، خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، پوری امت مسلمہ خون کے آنسو رو رہی تھی، اور قادیان میں گھی کے چراغ جلائے جا رہے تھے۔ شکر ہے خلافت عثمانیہ ٹوٹی، یہ کبھی میرے خیر خواہ نہیں بنے۔ وہ اٹھاؤ الفضل اخبار، جب غازی علم الدین شہید اور جس نے اپنے ہاتھوں سے گستاخ کو قتل کیا تھا، جس کے متعلق علامہ اقبال نے لکھا تھا، ہم تو باتیں کرتے رہ گئے، ترکان کا پتر بازی لے گیا، وہ جو لکڑی کی دکان پہ ٹھک ٹھک کیا کرتا تھا، آج تک مسلمانوں کے دل میں دھک دھک کر رہا ہے۔ وہ غازی علم الدین جب اس نے اس گستاخ کو قتل کیا، اس کی سنت پہ آج بھی ایک بندہ بول رہا ہے، وہ قادیانی مرزا بشیر الدین لکھتا ہے الفضل اخبار میں، وہ نبی بھی نعوذ باللہ کیا نبی ہے جس کی عزت کی حفاظت کے لیے خون میں ہاتھ رنگنے پڑے۔ ان گستاخوں کی سرپرستی پھر سے ہو رہی ہے۔ ان کو بتاؤ، ہمارے جسموں میں خون نہیں، محمد عربی کا عشق دوڑتا ہے۔ نہیں، ہمارے ایمانوں کو آزماؤ مت، رب کعبہ کی قسم، آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں صدیق اکبر ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے انشاءاللہ۔ بے شک۔ اور وہ دیکھو تاریخ کا حصہ، وہ بانی پاکستان نہیں، قائد اعظم نہیں، ذرا پیچھے تاریخ کو سناؤ، وہ وائسرائے جو پاکستان ہندوستان کی تقسیم کر رہا ہے، میرے ختم نبوت کے کارکن تاریخ محفوظ کر، وائسرائے کی ایگزیکٹیو کمیٹی کا 5واں رکن ظفر اللہ قادیانی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اکابرین تحفظ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر زندہ باد، حضرت مولانا مفتی شہاب الدین توپل صاحب زندہ باد، بھرپور نعروں کا تو جواب دیجیے۔ تشریف رکھیں تمام احباب۔ میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کے چلتا ہوں، پوری توجہ ذرا میری طرف دیکھیے۔
توجہ مجھے دیجئے، سماعتوں کو متوجہ کیجئے، دل کی دھڑکنیں واپس لائیے، یہ اکابر ابیاب حضرات سے محو گفتگو ہونے والے ہیں۔ وہ دیکھو وائس سرائے کی ایگزیکٹو کمیٹی کا 5واں رکن ظفر اللہ قادیانی اور مرزا بشیر الدین محمود اس کو کہتا ہے کہ جلندر اور گرداسپور پاکستان کا حصہ نہیں بننے چاہیے۔ اس وقت ان قادیانیوں کی حیثیت یہ بن چکی تھی، تو جمعی طرف کیجئے، حیثیت یہ بن چکی تھی کہ جو اصول اور ضابطہ طے ہوا تھا، اگر مسلم اکثریت علاقے جو ہوں گے وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، جہاں کافروں کی اکثریت ہوگی وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ اس وقت ان قادیانیوں نے میرے دین سے غداری کی، انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت غیر مسلموں کی صفوں میں لکھوایا، جس کی وجہ سے یہ جلندر اور گرداسپور انڈیا کا حصہ بنے، پاکستان کا حصہ نہ بن سکے۔ میرے نوجوان محفوظ کر تاریخ کا حصہ، اگر گرداسپور پاکستان کا حصہ بن جاتا، یہ کشمیر خود بخود پاکستان کا حصہ بنتا۔ یہ کشمیر کو واحد رستہ گرداسپور سے جاتا تھا، جس کشمیر کی خاطر میری افواج پاکستان نے، جس کشمیر کی خاطر ہزاروں میری افواج کے نوجوانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، یہ کشمیر کا مسئلہ، یہ جلندر اور گرداسپور میں لاکھوں مسلمان جو ہجرت کرتے ہوئے شہید ہوئے، اس کے پیچھے ان قادیانی غداروں کا نام آتا ہے، ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ آؤ ایک قدم آگے بڑھو، وہ تاریخ اٹھاؤ۔ 1948 میں بانی پاکستان قائد اعظم جس وقت کشمیر سے واپس آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قادیانیوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ قائد اعظم نے کہا میری بھی وہی رائے ہے جو باقی علماء کی رائے ہے، یہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ محمد علی جناح کا جنازہ ہے، قائد اعظم کا جنازہ ہے، میرے بڑوں نے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، آج مجھے حب وطنی کا سبق مت دو، میرے بڑوں نے جھنڈا لہرایا تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، لاکھوں کا مسلمانوں کا اجتماع ہے، پوری دنیا کا میڈیا متوجہ ہے، اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ ظفر اللہ قادیانی عین جنازے کے وقت صفوں سے نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس نے جنازہ نہیں پڑھنا تھا یہ گھر میں نہیں رک سکتا تھا؟ یہ پوری دنیا کو ایک سبق بتانا چاہتا تھا، وہ سبق کیا تھا؟ اٹھاؤ جسٹس منیر انکوائری رپورٹ، اس کے اندر اس سے جب پوچھا گیا تم نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، اس نے کھلے لفظوں میں کہا جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر اور جہنمی ہے، اور کافر کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ پہلے دن سے میرے وطن کے غدار، ارے اٹھاؤ اس بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کی تاریخ کا حصہ جس نے اپنے قلم سے لکھا کہ 65 کی جنگ کروانے کے اندر یہ قادیانی خود ملوث تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، ہم قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ تو میری افواج پاکستان نے اپنے خون سے پاکستان کی حفاظت کی، ان کی غداری سے وطن عزیز کو بچایا، اور وہ دیکھو وہ میرا بازو کاٹ دیا گیا، وہ بنگالیوں کو مجھ سے متنفر کر دیا گیا، وہ مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی گئی۔ شیخ مجیب الرحمان کو سنو، شیخ مجیب الرحمان اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ بنگلہ دیش کیوں بن رہا ہے، یہ توجہ طرف یہ پاکستان کی تقسیم کیوں ہو رہی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان لکھتا ہے ایم قادیانی جو مرزا قادیانی کا پوتا تھا، سن رہے ہیں؟ توجہ ہے، مرزا قادیانی کا پوتا، یہ بچھو کا بیٹا، بچھو ہر ایک نے ڈنگ مارنا ہوتا ہے، جو اس وقت منصوبہ بندی کمیشن کا حصہ تھا، مالیاتی مشیر تھا،
اس کے بارے میں شیخ مجیب الرحمان لکھتا ہے اس قادیانی کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تو اس کی وجہ سے ٹوٹے گا. یہ بنگالیوں میں احساس کمتری اور محرومی پیدا کر رہا ہے اور پھر یہ اپنی سازش میں کامیاب ہوئے. پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے. اٹھاؤ نا تاریخ کا حصہ اور بتاؤ کہ پاکستان سے غداری کون کرتا رہا. اور وہ دیکھو جس نے پاکستان میں ایٹم بم کی بنیاد رکھی. صرف پاکستان کا ایٹم بم نہیں، 60 اسلامی ملکوں کا ایٹم بم. بھٹو اس نے جب سائنس کانفرنس بلوائی اور تمام سائنسدانوں کو خط لکھا، وہ خط جاتا ہے، وہ خط پہنچتا ہے عبدالسلام قادیانی کو. اٹھاؤ نا تاریخ کا حصہ. عبدالسلام قادیانی خود لکھتا ہے، بھٹو کو جواب میں خط میں لکھتا ہے، میرے وطن عزیز پاکستان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں اس لعنتی ملک میں قدم نہیں رکھنا چاہتا جہاں ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر. آج اس حکومت کا ایک وزیر کہتا ہے ارے تم لوگ عبدالسلام قادیانی کو ہیرو نہیں مانتے، اس کو دل و جان سے نہیں مانتے، اس کو فوقیت نہیں دیتے. کون سا عبدالسلام جو میرے وطن عزیز کو لعنتی کہتا ہے؟ کون سا عبدالسلام؟ اٹھاؤ نا تاریخ. 1978 کے اندر امریکی سینٹ کے اندر خط لکھنے والا ان سینٹروں کو کون تھا؟ عبدالسلام قادیانی تھا، جس نے کہا تھا پاکستان کی اقتصادی قوت مضبوط نہ ہونے دو، اس کو قرضہ مت دو جب تک یہ قادیانیوں کے خلاف اقدامات کو واپس نہیں لیتے. اور وہ دیکھو وہ محسن پاکستان عبدالقدیر خان جس کا احسان پوری امت مسلموں پر ہے. عبدالقدیر خاندان کیا لکھتا ہے؟ سن میرے نوجوان ذرا محفوظ کر. عبدالقدیر اپنے قلم سے لکھتا ہے پاکستان جو اتنی تاخیر سے ایٹمی قوت بنا ہے، اس کے پیچھے ان قادیانیوں کی سازش ہے. اور اس کو بھی دیکھو وہ صدر ضیاء الحق جو انڈیا میں جا کے دھمکی دے کے آیا تھا ایٹمی بم کی، اس ضیاء الحق کے لفظ سنو. اس نے کہا میرے سامنے اس کتیا کے بچے عبدالسلام کا نام بھی مت لینا، یہ پاکستان کے ایٹمی راز امریکہ تک پہنچانے والا یہ شخص ہے. آج میرے نوجوان کو، آج 10ویں کے نوجوان کو، آج کالج کے نوجوان کو ہیرو بنا کے دکھاتے ہیں، اس کو نوبل انعام ملا. ارے جانتے ہو نوبل انعام یہ یہودیوں کا انعام ہے. ارے جو نوبل انعام امن کا پوری دنیا کا نوبل انعام پتہ ہے اوباما کو ملا، جس نے کھوپڑیوں کا مینار کھڑے کر دیے. ادب کا نوبل انعام پتہ کس کو ملا؟ ٹیگور کو. علامہ اقبال کے زمانے میں، علامہ اقبال کے ہوتے ہوئے ادب ٹیگور تو علامہ اقبال کے جوتوں کی خاک تک نہیں پہنچتا تھا، ہندو تھا، اسے دیا گیا. علامہ اقبال کو نہیں دیا گیا. کیوں؟ وہ کہا کرتے تھے یہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں. اور سنو وہ دیکھو پھر بھٹو نے کہا ان قادیانیوں نے مجھ سے بدلہ لے لیا. بھٹو کی پھانسی میں واحد گواہی مسعود محمود قادیانی کی تھی. بھٹو نے اپنے خود لکھا مجھ سے قادیانیوں نے بدلہ لے لیا. حضرت بن نوری فرمایا کرتے تھے حضور کی ختم نبوت پر قربان ہونا بھی کسی کو نصیب ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، تاج میں ختم نبوت زندہ باد. اور وہ دیکھو راجہ ظفر الحق ضیاء الحق کے زمانے میں وزیر مذہبی امور، اس نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں وہ تصاویر دکھائی 1984-83 میں اسرائیل کے شہر حیفا کے اندر قادیانیوں کا سابقہ مربی نئے آنے والے مربی کا تعارف اسرائیل کے وزیر سے کروا رہا ہے. جس اسرائیل میں جو ہمارا سب سے بڑا امت مسلمہ کا دشمن، آج بھی میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کوئی پاکستانی اسرائیل نہیں جا سکتا. میں سوچنے پہ مجبور ہوں وہاں یہ قادیانی پہنچے کس طرح. ان غداروں کے وطن میں، ان کی افواج میں
اسرائیل کی افواج میں آج بھی قادیانی موجود ہیں. یہ میرے وطن کے خیر خواہ ہیں, یہ میرے دین کے خیر خواہ ہیں. اور دیکھو وہ رپورٹ اٹھاؤ, وہ پنجاب ہائی کورٹ کی رپورٹ, میں اگر قسم کھاؤں تو حالس نہیں ہوں گا. یہ میرے اکابر موجود ہیں. پاکستان کی فرقہ واریت کے پیچھے, ہر فرقہ واریت کے پیچھے یہ قادیانیوں کا زہر موجود ہے. خانے وال کے اندر ایک اس وقت فسادات ہوئے, مسلمانوں کے, عیسائیوں کے فسادات ہوئے, خون گرا, مسلمان بھی شہید ہوئے, میرے عیسائی بھی مارے گئے. لیکن جب انکوائری ہوئی, اٹھاؤ نا پنجاب ہائی کورٹ کی رپورٹ کو, اس کے اندر واضح لکھا ہے اس فرقہ وارانہ جنگ کے پیچھے, اس قتل و خون کے پیچھے خانے وال کا قادیانی مربی ملوث ہے, اس نے یہ ساری سازش کروائی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو؟ یہ پاکستانی کبھی ملک و ملت کے خیر خواہ نہیں رہے, یہ ہمیشہ غدار رہے. آج ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے, ان کو ہضم کرو, ان کو برداشت کرو. ہاں میں ہضم کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ میرے نبی کا نام لینا چھوڑ دیں, یہ ہمارا مادہ استعمال کرنا چھوڑ دیں. یہ آج عبدالشکور قادیانی ملعون ٹرمپ کے سامنے جا کے کہتا ہے وطن عزیز پاکستان کے بارے میں, وہاں ہمیں آزادی نہیں ہے. یہ حرام خور کھاتے یہاں پہ ہیں, شکایتیں وہاں جا کے وطن عزیز کی لگاتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ باہر جا کے کہتے ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں, یہ ہمیں کافر کہتے ہیں, مرزے کو ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حق میرا پامال ہوا, حق مسلمانوں کا پامال ہوا یا قادیانیوں کا؟ مسلمانوں کا. ہمارا پامال ہوا یا قادیانیوں کا؟ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں, مرزائیوں کو مسلمان کہتے ہیں. حق تو میرا پامال ہوا, الٹا میرے خلاف زبان درازی, میرے وطن عزیز کے خلاف زبان درازی. سمجھئے, کھڑے کھوٹوں کو پہچانو. آج رہبر کے روپ میں بڑے رہزن آ گئے. یہ کانفرنس کا پیغام ہے. ہم وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کل بھی ہم نے کی تھی, مشرقی پاکستان میں بھی, مغربی پاکستان میں بھی. جھنڈا میں نے لہرایا تھا, میرے بڑوں نے لہرایا تھا. ہر موقع پہ افواج پاکستان کے ساتھ میرا نوجوان وطن عزیز کی جغرافیائی اور بنیادی چیزوں کی حفاظت کرتا رہا. کل بھی ہم محافظ ہیں. یہ قادیانی کل بھی غدار تھے, اللہ کی قسم آج بھی غدار ہیں. جب تک یہ جراثیم مٹے گے نہیں, غداری ان کے خون سے نکل نہیں سکتی.